ولید بن عبد الملک کی تخت نشینی کے بعد امیہ خلافت 3 براعظم تک پھیل گئی۔ ولید بن عبد الملک کا دور امیہ خلافت کے عروج کا دور سمجھا جاتا ہے۔ امیہ خلافت 3 براعظم تک کس طرح پھیلی، کس طرح محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا اور کس طرح طارق بن زیاد نے اسپین کو امیہ خلافت میں شامل کیا اور ان سب کا انجام کیا ہوا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں۔ کوائٹ انفارمیٹیو کی سیریز امیہ خلافت کی ایپیسوڈ نمبر 3 میں خوش آمدید۔ عبد الملک کی موت کے بعد اس کا بیٹا الولید اول تخت نشین ہوا۔ ولید اول اموی حکومت کا چھٹا حکمران تھا، جس نے اکتوبر 705 سے لے کر 715 میں اپنی موت تک حکومت کی۔ ان کے والد نے ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ولید اول کو ایک بڑی سلطنت وراثت میں ملی تھی۔ ولید بن عبد الملک کو فن تعمیر میں گہری دلچسپی تھی۔ انہوں نے اپنی حکومت کے آغاز سے ہی عوامی کاموں اور سماجی بہبود کے کاموں کا آغاز کیا۔ ان کوششوں کی مالی امداد فتوحات اور ٹیکس کی آمدنی سے حاصل ہونے والے خزانے سے ہوئی تھی۔ اس عرصے کے دوران عراق میں حجاج بن یوسف نے بھی آبپاشی کے منصوبے بھی انجام دیے تاکہ زرعی بنیادی ڈھانچے کو بحال کیا جا سکے۔ 714 میں ولید یا اس کے بیٹے العباس نے بھی دمشق اور بیروت کے درمیان ایک انجار نامی شہر کی بنیاد رکھی۔ اس میں ایک مسجد، محل، رہائشی، تجارتی اور انتظامی ڈھانچے شامل تھے۔ الولید نے اپنے والد کی یروشلم میں ڈوم آف دی راک کی تعمیر کو وسیع پیمانے پر تعمیراتی پروگرام میں بدل دیا۔ دمشق، یروشلم اور مدینہ میں مساجد کی تعمیر کی گئی۔ اس نے دمشق میں جس مسجد کی تعمیر کی وہ اموی دور کی سب سے بڑی تعمیراتی کامیابی تھی۔ وہ مسجد بعد میں اموی مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ الولید کے دور میں مسلم کمیونٹی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور دمشق میں مسجد کے لیے خالی جگہ دستیاب نہیں تھی، جس کے باعث الولید نے 705 میں کیتھیڈرل کو مسجد میں تبدیل کر دیا اور مقامی عیسائیوں کو شہر میں دیگر املاک کے ساتھ معاوضہ دیا گیا۔ ولید اول نے 706 میں عمر بن عبد العزیز کو حجاز کا گورنر مقرر کیا۔ 706 یا 707 میں ولید اول نے عمر بن عبد العزیز کو ہدایت دی کہ وہ مسجد نبوی کو بنیادی طور پر وسعت دیں۔ انہوں نے اس توسیع میں ایک محراب اور چاروں اطراف پر 4 مینار بنوائے۔ 709 میں الولید نے اپنے بھائی عبداللہ کو مصر سے واپس بلایا، اس کی بدعنوانی کے خلاف بڑھتی ہوئی شکایات کے نتیجے میں، جس کو صوبے میں قحط کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جو اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ الحجاج کے مشورے پر ولید اول نے 712 میں عمر بن عبد العزیز کو برطرف کر دیا اور حجاز کی گورنری سے الگ کر دیا۔ الحجاج کے اتحادی خالد بن عبداللہ القصری کو مکہ اور عثمان بن حیان المری کو مدینہ میں مقرر کیا گیا۔ ولید اول کے دور حکومت میں ٹرانسوکسیانا کی فتح ایک اہم فوجی کامیابی تھی۔ قتیبہ ابن مسلم کی قیادت میں اموی افواج کے وسطی ایشیا میں کامیاب مہمات کا سلسلہ شروع ہوا۔ 706 سے 709 میں بخارا، 711 سے 712 میں خوارزم اور سمرقند اور 713 میں فرغانہ میں کامیابی حاصل کی اور ان علاقوں میں اموی حکومت کے اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ ٹرانسوکسیانا کی فتح نے نہ صرف خلافت کے علاقائی کنٹرول کو بڑھایا بلکہ اسلام کے پھیلاؤ اور مقامی ثقافتوں کے انضمام میں بھی سہولت فراہم کی۔ مغرب میں ولید اول نے جنرل موسیٰ بن نصیر اور ان کے قابل کمانڈر طارق بن زیاد کی قیادت میں شمالی افریقہ کی طرف اہم مہمات کی اجازت دی۔ موسیٰ بن نصیر نے شمالی افریقہ میں بازنطینی زیر کنٹرول علاقوں کے خلاف فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اموی افواج نے کئی فتوحات حاصل کی، ساحل کے ساتھ اہم شہروں اور قلعوں پر قبضہ کیا۔ مقامی حمایت کو تسلیم کرتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے کچھ بربر قبائل کے ساتھ اتحاد قائم کیا جو بازنطینی حکومت سے مطمئن نہ تھے۔ ان اتحادوں نے امویوں کو اضافی انفرادی قوت اور علاقے کا علم فراہم کیا۔ 708 سے یا 709 میں انہوں نے جدید دور کے مراکش اور شمال اور جنوب میں تانجائر اور سوس کو فتح کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو چند ہزار کی فوج کے ساتھ حالات معلوم کرنے کی غرض سے اسپین کی جانب روانہ کیا۔ لیجنڈ کے مطابق فیوٹا کے گورنر کاؤنٹ جولیان نے انہیں سمندر عبور کرنے کے لیے کشتیاں فراہم کیں۔ طارق بن زیاد نے 711 میں اسپین میں قدم رکھا اور وہ جس پہاڑ پر اترے وہ بعد میں جبل الطارق کے نام سے مشہور ہوا۔
جو بگڑتے بگڑتے آج جبرالٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد نے اسپین میں قدم رکھتے ہی چھوٹے چھوٹے قصبوں پر حملے شروع کر دیے۔ جس کی خبر روڈرک کو پہنچی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ طارق بن زیاد کے مقابلے پر آیا۔ اس جنگ سے پہلے طارق بن زیاد نے اپنی فوج، جس کی تعداد تقریباً 5000 تھی، کو حکم دیا کہ وہ کشتیاں جلا دیں اور کہا کہ یا تو اب فتح حاصل ہوگی یا ہم سب یہیں شہید ہو جائیں گے۔ لیجنڈ کے مطابق طارق بن زیاد نے یہ حملہ موسیٰ بن نصیر سے مشاورت کیے بغیر کیا، جس کے باعث وہ طارق بن زیاد سے ناراض بھی رہے، لیکن بعد میں موسیٰ بن نصیر مزید فوج کے ساتھ طارق بن زیاد کی مدد کو پہنچے، جس کے بعد ان کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے۔ طارق بن زیاد اور روڈرک کے درمیان جنگ گواڈیلیٹ کے مقام پر لڑی گئی۔ طارق بن زیاد نے ایک اسٹریٹجک ترتیب نافذ کی۔ اس حربے میں کنگ روڈرک کو خاص طور پر نشانہ بنانے کے لیے گھڑ سوار فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا، جس کا مقصد الجھن پیدا کرنا اور وزگوتھک سلطنت کی صفوں میں خلل ڈالنا تھا۔ یہ لڑائی کئی دنوں تک جاری رہی، جس کے بعد اموی افواج نے بتدریج غلبہ حاصل کر لیا۔ وزگوتھک فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور کنگ روڈرک خود اس جنگ میں مارا گیا اور اموی حکومت کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ نے اسپین میں وزگوتھک حکمرانی کے خاتمے پر مہر لگا دی اور اموی حکومت کے قیام کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کی حکومت کے نتیجے میں اسپین یورپ کے لیے فن، سائنس اور ثقافت کا مینار بن گیا۔ مسجدیں، باغات، محلات، ہسپتال اور لائبریریاں بنائی گئیں۔ اسپین پر امویوں کی کامیاب فتح کے بعد ولید اول کے دور میں اموی حکومت نے اپنے علاقوں کو مزید بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ حجاج بن یوسف نے مسلم افواج کو محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ کے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، جس پر ہندوستان کے راجہ طاہر کی حکومت تھی۔ 711 میں محمد بن قاسم نے تقریباً 6000 سپاہیوں کی ایک فوج کی قیادت بحیرہ عرب کے پار سندھ کے علاقے تک کی، جو کہ آج موجودہ پاکستان میں واقع ہے۔ لیجنڈ ہے کہ سندھ کی بندرگاہ تیپل میں رہنے والی قوم کے بحری ڈاکوؤں نے سری لنکا کے 8 بحری جہاز لوٹ لیے تھے۔ ان جہازوں میں سری لنکا کے راجہ نے اموی خلیفہ کے لیے تحائف بھیجے تھے۔ مسلم مورخین کے مطابق یہ جہاز راجہ طاہر کے حکم پر لوٹے گئے تھے۔ ان ڈاکوؤں نے جہازوں میں سوار مسلمان عورتوں کو بھی قیدی بنا لیا اور ساحل کے قریب ہی کہیں تیبل کی جیل پہ بند کر دیا۔ ان میں قبیلہ بنی عزیر کی ایک عورت نے بے بسی کے عالم میں اموی گورنر حجاج کو پکارتے ہوئے کہا، اے حجاج، میری مدد کو پہنچ۔ جب ان میں سے کچھ بچ جانے والے لوگوں کی زبانی حجاج کو اس عورت کی پکار کا علم ہوا تو اس نے بے قرار ہو کر کہا کہ میں حاضر ہوں۔ پھر حجاج نے راجہ طاہر کو خط لکھ کر مسلمان قیدی رہا کرنے اور ڈاکوؤں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راجہ طاہر نے جواب میں لکھا کہ مسلمانوں کو اغوا کرنے والے سمندری ڈاکو ہیں، ان سے زیادہ اس علاقے میں کوئی بھی طاقتور نہیں اور وہ میری اطاعت بھی نہیں کرتے، سو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ راجہ طاہر کا یہ کچھ نہ کرنا یا انکار حجاج کو غضبناک کر گیا اور اس نے تیپل پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ یوں سندھ پر حملوں کا آغاز ہو گیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حجاج بن یوسف بذات خود ایک ظالم انسان تھا۔ اس نے کئی ماہ تک مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیے رکھا اور اسی دوران خانہ کعبہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ اموی سلطنت کے ہزاروں مسلمان اس کے ہاتھوں شہید کیے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ ایسے میں یہ مان لینا کہ وہ صرف رحم دلی کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک عورت کو قید سے آزاد کروانے کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجنے کو تیار ہو گیا، یہ کافی مشکل ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں تھا تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے سندھ پر حملہ کیوں کیا۔ اس بارے میں نامور تاریخ دان مبارک علی لکھتے ہیں کہ حجاج ایک چالاک سیاستدان تھا۔ وہ اپنے فیصلے فائدہ و نقصان دیکھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، چنانچہ اس نے سندھ پر حملہ بے بس عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے ہرگز نہیں کیا، بلکہ سیاسی اور معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے محمد بن قاسم کو ہی کیوں سندھ پر حملے کے لیے چنا۔ اس بارے میں مبارک علی کا خیال ہے کہ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کی فوجی تربیت کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک ایک وجہ یہ تھی کہ محمد بن قاسم فوجی معاملات میں
ناتجربہ کار تھا اور حجاج کو یقین تھا کہ وہ اس مہم کے دوران حجاج کی اتھارٹی کو بالکل چیلنج نہیں کرے گا بلکہ اس کا ہر حکم تسلیم کرے گا، اور یہی حجاج بن یوسف چاہتا تھا۔ دوسری بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ محمد بن قاسم حجاج کا رشتہ دار تھا اور حجاج اس کی تربیت کے لیے اپنے خاندان اور قبیلے کی طاقت کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اب سندھ فتح کرنے کے لیے فوج کی کمان محمد بن قاسم کو سونپ دی گئی۔ ایک ریفرنس کے مطابق محمد بن قاسم کی عمر اس وقت 17 سال تھی اور اس وقت محمد بن قاسم شیراز میں تھا۔ یہاں سے محمد بن قاسم 6000 شامی گھڑ سواروں کی تربیت یافتہ فوج کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ ساتھ میں 3000 اونٹ بھی تھے جن پر سندھ کے لمبے سفر کے لیے ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ تیر، تلوار، نیزے تو تھے ہی، مگر ساتھ میں پھٹے کپڑے سینے کے لیے درزیوں کا بھی بھرپور انتظام تھا، اور ضروری اخراجات کے لیے 30,000 دینار کی رقم الگ سے تھی، اور ان سب تیاریوں کی وجہ سے شاہی خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا تھا۔ 711 کے آس پاس محمد بن قاسم سندھ کے شہر مکران پہنچا تو یہاں سے اسے مزید 6000 اونٹ کی ایک اور مدد مل گئی۔ اس کے علاوہ مکران کے گورنر محمد بن ہارون نے بھی اس کی فوجی مدد کی۔ اس ساری فوج کے علاوہ حجاج بن یوسف نے دیبل کی دیواریں توڑنے کے لیے 5 منجنی کے خصوصی طور پر بحری جہازوں کے ذریعے دیبل روانہ کر دی تھیں۔ ہر منجنی کو چلانے کے لیے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے 500 آدمی موجود تھے۔ اب یوں تھا کہ 2 راستوں سے عرب لشکر سندھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زمینی راستے سے محمد بن قاسم اور سمندر سے منجنی کے لانے والا لشکر۔ حجاج بن یوسف اس سارے انتظام کے باوجود شکست نہیں دیکھنا چاہتا تھا، تو اس نے جنگ کی کمان بھی اپنے ہاتھ میں پوری طرح سے لے لی اور تیز رفتار پیغام رسانی کے لیے ایک نظام تشکیل دیا۔ اس نظام میں تیز رفتار گھڑ سوار، قاصد اور بحری جہاز شامل تھے۔ محمد بن قاسم نے دیبل جانے سے پہلے بلوچستان کے بھی 2 شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ان دونوں شہروں کو فتح کرنے میں اسے تقریباً 1 سال مزید لگ گیا۔ 712 میں سمندر کے راستے بھیجی گئی منجنیق بھی دیبل پہنچ گئی اور محمد بن قاسم بھی جمعے کے روز وہاں پہنچ گیا۔ اب محمد بن قاسم دیبل پر حملے کے لیے بالکل تیار تھا، بس انتظار تھا تو حجاج بن یوسف کے حکم کا۔ محمد بن قاسم نے حجاج کے حکم کے مطابق دیبل کے پاس کیمپ لگا کر اس کے گرد خندق کھود لی تھی۔ عرب لشکر پہنچنے کے 8ویں روز حجاج بن یوسف نے حملے کا حکم دیا۔ یہ حملہ ہوا، لیکن اس حملے میں دیبل فتح نہ ہو سکا۔ دیبل کے شہر کے درمیان میں بدھ مت کا 120 فٹ اونچا مندر تھا، جس پر ایک گنبد بھی تھا۔ اس گنبد کے نیچے مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، جن میں سب سے بڑی مورتی مہاتما بدھا کی تھی۔ مندر پر ایک پرسٹ پرچم لہرا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پرچم کے نیچے ایک تعویذ بھی تھا۔ شہر کے لوگ مانتے تھے کہ اس پرچم اور تعویذ کی وجہ سے ان کا شہر محفوظ ہے اور کسی بھی بیرونی حملے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ راز محافظوں کو لڑنے کا حوصلہ دیے رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلا حملہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن پھر شہر میں رہنے والے ایک برہمن نے محمد بن قاسم کو یہ راز بتا دیا اور کہا کہ اگر تم دیبل فتح کرنا چاہتے ہو تو مندر پر لگا پرچم اور گنبد توڑ ڈالو۔ محمد بن قاسم نے منجنی کے ماہر سے کہا کہ اگر تم یہ مندر توڑ ڈالو تو تمہیں 10,000 درہم دوں گا۔ اس نے مندر کا گنبد بھی توڑ ڈالا اور پرچم بھی گرا دیا۔ اس سے شہر کے لوگوں کی امیدیں، حوصلے اور لڑنے کا جذبہ بھی ٹوٹ گیا۔ عرب لشکر دیبل میں داخل ہو گیا۔ قید خانہ توڑ کر مسلمان قیدی آزاد کرا لیے گئے اور 4,000 مسلمانوں کو شہر میں بسا دیا گیا۔ دیبل فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم موجودہ حیدرآباد کی طرف بڑھا۔ یہاں کے لوگ پہلے ہی حجاج بن یوسف کی اطاعت قبول کر چکے تھے، تو انہوں نے دروازے کھول دیے۔ دیبل اور حیدرآباد کی فتح کے تمام طاقتور سرداروں کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ محمد بن قاسم سندھ میں آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے تو راجہ طاہر اس کے سامنے آنے سے کترانے لگا، تو وہ سمجھ گئے کہ عرب ضرور سندھ پر قابض آ جائیں گے۔ چنانچہ ان کی بڑی تعداد محمد بن قاسم کے پاس آ کر اس کی اطاعت کرنے لگی۔ کرتے کرتے محمد بن قاسم نے جلد ہی
سندھ کے بڑے حصے پر کنٹرول کر لیا، لیکن ابھی تک راجہ طاہر سے اس کی کھلی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ راجہ طاہر دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر ریواڑ کے قلعے میں ٹھہرا ہوا تھا، جبکہ محمد بن قاسم کا لشکر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر حیدرآباد میں ٹھہرا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے کہنے پر دریائے سندھ کو عبور کیا، لیکن جس وقت محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کو پار کیا اس وقت راجہ طاہر اپنے قلعے میں سو رہا تھا۔ راجہ طاہر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ راجہ طاہر نے اپنے بیٹے سمیت کچھ سرداروں کو وقفے سے محمد بن قاسم کے لشکر سے لڑنے بھیجا، مگر ان سب کو شکست ہوئی۔ پھر راجہ طاہر نے اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھا اور عرب لشکر سے 3 میل دور کیمپ لگا لیا۔ فتح نامہ سندھ کے مطابق دونوں لشکروں کے درمیان جنگ رمضان کی 10 تاریخ کو جمعرات کے روز لڑی گئی۔ ایک عرب عمر بن خالد نے راجہ طاہر کے قریب پہنچ کر اس پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں راجہ طاہر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ راجہ طاہر کا سر کاٹ کر حجاج بن یوسف کے پاس عراق بھیج دیا گیا۔ راجہ طاہر کی موت کے بعد اس کا لشکر باغ کھڑا ہوا اور ریواڑ کے قلعے میں پہنچ گیا اور قلعے کے دروازے بند کر دیے۔ راجہ طاہر کی بیوی رانی بائی کئی روز تک عرب حملہ آوروں کا مقابلہ کرتی رہی، لیکن عربوں کی منجنیقوں کے قلعے کی دیواریں توڑ دیں تو رانی بائی نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے ریواڑ کے قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ یوں سندھ اموی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ محمد بن قاسم 715 تک سندھ میں ہی ٹھہرا رہا۔ اس دوران اس نے ملتان کو بھی فتح کیا۔ عراق پر 20 سال کی حکمرانی کے بعد حجاج 54 سال کی عمر میں بیمار ہو گیا۔ جب حجاج زندہ رہنے کی تمام امیدیں کھو بیٹھا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے سہارا دو اور لوگوں کو جمع کرو۔ جب لوگ پہنچے تو اس نے اپنے گناہوں اور ظلم کا اعتراف کیا۔ اس کی زبان پر درج ذیل اشعار تھے، میرے گناہوں کا وزن آسمان و زمین کے وزن سے برابر ہے، پھر بھی مجھے امید ہے کہ خدا مجھ پر رحم کرے گا۔ اگر وہ اپنی رضا سے مجھ پر احسان کرے، یہ میری امید کی تکمیل ہوگی، لیکن کیا وہ انصاف کرے گا؟ وہ مجھے اذیت دینے کی مذمت کرے گا، ناانصافی نہیں ہوگی۔ کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ظالم ہو جس سے خدا کے سوا کچھ بھی توقع نہیں؟ حجاج بن یوسف نے انتقال سے قبل اپنی آنسو بھری آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ مجھے نجات عطا فرما، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ خداوند، عوام مجھ سے کوئی امید نہیں رکھتے، لیکن مجھے آپ سے بہت امیدیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اب آنکھیں بند کر دیں۔ جب یہ حسن بصری کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس پر یقین نہ کیا اور پوچھا، کیا واقعی اس نے یہ کہا؟ جی ہاں، حجاج نے ایسا ہی کہا تھا۔ تو حسن بصری نے فرمایا، پھر شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ 715 میں ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک اموی سلطنت کا 7واں حکمران بنا۔ اس نے 24 فروری 715 سے 717 تک حکومت کی۔ اس کو اموی خاندان کے اندر مختلف تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ ولید بن عبد الملک کی موت کے بعد سلیمان نے سلطنت کے بہت سے باصلاحیت گورنروں کو قتل کر دیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے رملہ شہر میں وائٹ ماسک کی بنیاد رکھی، جو بعد میں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 720 میں مکمل ہوئی۔ وہ حجاج کے خاندان کا سخت دشمن تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو سندھ سے بلوایا۔ محمد بن قاسم نے اپنے حکمران کی حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ واپس آیا تو 18 جولائی 715 کو 20 سال کی عمر میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یا تو اسے پھانسی دی گئی یا زندہ دفن کر دیا گیا۔ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو دمشق بلایا، لیکن جب وہ دارالحکومت پہنچے تو وہ موت کے قریب تھا۔ اس نے ان کو انعام و اکرام سے نوازا، لیکن اس کی موت کے بعد سلیمان نے تخت سنبھالا اور ان سے سب کچھ چھین کر انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر کا انتقال 716 میں ہوا اور طارق بن زیاد کا انتقال دمشق میں 720 میں ہوا۔ سلیمان نے 715 یا 716 میں اپنے بڑے بیٹے ایوب کو اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن ایوب 717 کے شروع میں سلیمان کی موت سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلا گیا۔ 717 میں سلیمان نے اپنی توجہ قسطنطنیہ کی طرف موڑ دی اور بازنطینی دارالحکومت کو فتح کرنے کے لیے ایک بڑی فوج بھیجی۔
یہ مہم ایک مہنگی اور ذلت آمیز شکست تھی۔ 717 میں مسلمان بن عبد الملک نے اپنے کزن عمر بن عبدالعزیز کو جانشین مقرر کیا۔ سلیمان نے 24 سپتمبر 1717 میں تبیک میں وفات پائی اور وہیں دفن ہے۔ سلیمان کی موت کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے تخت سنبھالا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں چھٹا خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا 3 سالہ دور کیسا تھا اور ان کے بعد کس طرح امیہ خلافت زوال کی طرف گامزن ہوئی، تمام حالات و واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔